تو اس کا کیا رسپانس کیا ہونا چاہیے کہ ہم سب سروینٹ رہیں گے انڈیا کے کیونکہ وہ جو ہے ایک ورلڈ پاور ہے اپنے حساب سے, تو ہم ہر چیز ان کی مانتے جائیں گے؟ لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہاں جی ہم سوچیں گے کہیں آئسولیٹ نہ ہو جائیں, وہ گورنمنٹ سے ہم اجازت لیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. یہ پور لیڈرشپ ہے. انڈیا کے ساتھ ہیڈ زون جانا, جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں پنگا لینا, ایک آسان کام نہیں ہے. کرکٹ میں انفارچونیٹلی جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک ملک اتنا ڈومینیٹ کرنے لگا ہے فائنینشلی. میں ریزلٹس کی بات نہیں, اسپانسرز آ رہے ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں, براڈ کاسٹرز انڈیا سے آ رہے ہیں, اور یہ کرکٹ کے لیے شاید کرکٹ میں دا اماؤنٹ آف منی وہ شاید بڑھ گئی ہو, لیکن آئی تھنک یہ وہ پیسہ ہے جو کہ کرکٹ کے لیے ایکچولی ان دا لانگ رن نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. ایک کوسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ پاکستانی ہمیشہ سرنڈر کرنا ہے ہر بات پہ. تو بہت کچھ ہو چکا ہے, انف از انف, اس میں کوئی ایلیبائی نہیں ہے کہ پاکستان سے یہ چھینے جائے گا. آگے خدشہ یہ کہ آسٹریلیا بھی شاید نہ آئے. کہ پاکستان کے ساتھ پوری دنیا مل کر کیا کر رہی ہے فیصل کریم صاحب, رابطہ کیا اور ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان ایک سیفسٹ ملک ہے اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز بہترین سیکورٹی ٹیم کو پرووائڈ کر رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کا 5 آئیز پر زیادہ ٹرسٹ تھا, وہ ایک اتحاد بنا ہوا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کا, تو وہ نہیں مانی. پاکستان نے تو کردار ادا کرنے کی کوشش کی. ہم تو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ادھر کیا میسج جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ دیکھو بنو میں جو ہے وہ اٹیک ہو گیا, 8 سے 9 جوان ان کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارا جو چیمپئن ٹرافی کا کیس ہے نا وہ خراب. خبر آتی ہے کبھی یہاں اٹیک کبھی وہاں اٹیک. پاکستان میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار پاکستان کے لوگ خود ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ. کیا رسپانس کیا ہونا چاہیے کہ ہم سب سروینٹ رہیں گے انڈیا کے کیونکہ وہ جو ہے ایک ورلڈ پاور ہے اپنے حساب سے, تو ہم ہر چیز ان کی مانتے جائیں گے؟ لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہاں جی ہم سوچیں گے کہیں آئسولیٹ نہ ہو جائیں, وہ گورنمنٹ سے ہم اجازت لیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. یہ پور لیڈرشپ ہے, یہ ڈیفینسو لیڈرشپ ہے. آپ کی ٹیم اس وقت دنیا میں بہترین ہے, آپ کے فین فالوورز ہیں, آپ کے سپر سٹارز ہیں, اپنی ٹیم کو عزت دیں, اپنے سسٹم کو عزت دیں, اپنے فینس کو عزت دیں, اور اس کے اوپر ڈیسیجن ہونا چاہیے. اور موقف بڑا سمپل ہے, یہ کرکٹ بیس ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کوئی نیچا دکھا رہے ہیں. ٹورنامنٹ ہمیں ملا ہے, وہ کیسے نیوٹرل ٹیریٹری میں لے کے چلے جائیں گے وداؤٹ کنسلٹنگ ود اس؟ کہ انہیں کھیلنا ہے تو آئیے کھیلیں ہمارے یہاں, ورنہ ہم کہیں اور نہیں جاتے. یہ آپ کا موقف راج. پاکستان کو ایسا سٹینڈ لینا چاہیے. ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کہ اگر بھارت ایسا کوئی سٹیپ لے تو ان کی وجہ سے ہم دبئی شفٹ کر دیں, یو اے شفٹ کر دیں. نمبر 1 پہلے تو یہ کہ ہم واقعے پہ بات کرتے ہیں, انڈیا کے اسٹینڈ سے کسی کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. انڈیا کو جہاں موقع مل رہا ہے, اور یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے, انٹرنیشنل فورم میں ان کو جہاں موقع ملتا ہے پاکستان کو وہ کہیں پہ کوئی نقصان پہنچا سکیں, پیچھے کر سکیں, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو, انٹرنیشنل فورمز ہوں یا کرکٹ ہو, وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, ہم پاکستانیوں کا جنرلی پچھلے کوئی 15 سال میں انڈینز کے مقابلے میں ایک انفیریورٹی والا ایک آ گیا ہے. یس, دیئر اکانومی ہیز ڈن ویل, دے ہیو بیکم ویری گڈ ان فیو تھنگز اینڈ آل. ہمارا دیکھیں تو ہم نے جنرلی ایک شاید اور ہے بھی, اور لیکن چیزیں سم تھنگز ہیو گون ورس. آئی مین اگر 2007 سے پاکستان میں کمپیئر کریں, آج 15 سال کی میں بات کر رہا ہوں, بی سی سی آئی بہت ریونیو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. انڈیا از اے بگ مارکیٹ. کرکٹ از ناٹ اے گلوبل اسپورٹ, یہ بات سمجھنی پڑے گی. مخصوص ممالک کھیلتے ہیں. فیفا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار آئی ایم دا ڈومیننٹ پاور اینڈ آل, بیکاز پوری دنیا فٹ بال کھیلتی ہے. کرکٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے. انڈیا کے ساتھ ہیڈ زون جانا, جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں پنگا لینا, ایک آسان کام نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت انڈیا کے ساتھ بالکل برابری سے آ کر کھیلتی ہے, اور انڈینز اس بات کو مانتے ہیں. ہم نے کل انڈیا کے ایک چینل کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کیا, اور ان کے ایک لیجنڈری کرکٹر, وہ یہ بات ان سے میں نے یہی سوال پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم پاکستان ٹیم کو ہلکا نہیں لے سکتے. میرے خیال سے ہمارے بورڈ کے پاس بھی ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ اب بی سی سی آئی بھی ہم کو ہلکا لینا بند کر دیں. ایونیوز کم ہے ہمارے پاس, وہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ ایونیو ہے کیا. یہ راہیں جدا کر دینا کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کرکٹ کا پاکستان میں آنا, کھیلنا, یہ کرکٹ کھیلنا بذات خود ایک ریونیو جنریٹ کرنے کا ذریعہ ہے. کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اگر تم سب سے زیادہ ریونیو انڈیا پاکستان والے میچ سے جنریٹ کرتے ہو تو وی آر دیٹ پاکستان, وی آر دی ادر ہاف آف دیٹ گیم. اگر آپ پاکستان کو اس ایکویشن سے آؤٹ کر دو گے سو یو وونٹ بی میکنگ دیٹ مچ منی. یہ بات لارڈز کا میچ چیمپئنز ٹرافی 2017 جب ساری ٹکٹیں ایسی فروخت ہو گئی تھی تو انڈیا کو بھی یہ ریالٹی چیک دینا پڑے گا. وی آل نو وائی انڈیا از ڈوئنگ دیٹ. انڈیا اور پاکستان کے حالات کو یہ پہلی بار خراب نہیں ہوئے ہیں. ظاہر ہے انڈیا میں ایک مخصوص قسم کی ایک مائنڈ سیٹ اس وقت ایک حکومت کر رہا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ظاہر ہے جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ RSS آئیڈیالوجی ہے, یہ صرف بی سی سی آئی میں نہیں ہے. انڈیا کی اگر آپ عدلیہ دیکھ لیں, آج وہ ریلیجسلی انکلائنڈ ہو گئی ہے, رائٹ ونگ کی طرف اس کا جھکاؤ. ان کا الیکشن کمیشن, انڈیا کے وہ انسٹیٹیوشنز جس کے ایکچولی اس ملک کی فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ کیا ہے,
وہ پورے کے پورے سیفرنائز ہو گئے ہیں. ایک اور چیز ہے، دیکھیے میں نے انڈین کرکٹرز میں جیسے اگر وراٹ کوہلی کی میں بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک اسٹیڈیم میں بھی بڑا اچھا ایک رویہ رہا ہمارے کرکٹرز کے ساتھ، ایون ہمارے کرکٹرز کا ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رہا ہے. تو یہ جو بیک ہینڈ پہ جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں نہیں کھیلنا یا یہاں نہیں کھیلنا، آئی تھنک یہ اسپورٹس جس کو ہم ایک جینٹلمین گیم کہتے ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے انڈیا پاکستان کے کرکٹرز یہ ابھی وراٹ کوہلی یا شاہین شاہ یا بابر ان کے درمیان جو کیمراڈری اور دوستی ہمیں نظر آتی ہے، انڈین کرکٹرز آپ نے دیکھا کہ جب شاہین اپنی دے رہے ہوتے ہیں دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو دوستی یاریاں ہوتی ہیں، ہم شاہد آفریدی لالا کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، ہربھجن ان کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہے اور بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ فیملی لیول کی ان کی آپ کو دوستیاں نظر آتی ہیں. دیکھیے پرابلم لائز ود دا گورنمنٹ، اور کرکٹ کی یہ بڑی بدقسمتی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی اور سپورٹ، انٹرنیشنل سپورٹ حکومتوں کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے اتنا متاثر ہوا ہے. میں فیفا کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پاکستان بہت عرصہ فیفا کو پاکستان کو معطل کیا ہوا تھا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ فیفا کے معاملات میں حکومت پاکستان کی دخل اندازی ہو رہی تھی. دے ڈونٹ کیئر، دے سمپلی کک یو آؤٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو ملک میں فٹ بال چلانے والا ادارہ ہے وہ حکومت کی جو انفلوئنس سے آزاد ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک ایل سیلواڈور کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا فیفا نے اس وجہ سے کہ ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ذاتی طور سے بہت زیادہ انوالو ہو رہے تھے. کرکٹ میں انفارچونیٹلی جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک ملک اتنا ڈومینیٹ کرنے لگا ہے فائنینشلی. میں ریزلٹس کی بات نہیں، بٹ اٹس اونلی دا منی فیکٹر. جو اسپانسرز آ رہے ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں، براڈ کاسٹرز انڈیا سے آ رہے ہیں، اور یہ کرکٹ کے لیے شاید کرکٹ میں دا اماؤنٹ آف منی وہ شاید بڑھ گئی ہو، لیکن آئی تھنک یہ وہ پیسہ ہے جو کہ کرکٹ کے لیے ایکچولی ان دا لانگ رن نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اور ممالک کی سیاست کرکٹ کے بیچ میں نہیں آنی چاہیے، کسی اسپورٹ میں نہیں آنی چاہیے، ناٹ جسٹ کرکٹ. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں شاہد افریدی صاحب نے بھی کہا کہ دس از ہاؤ میچور، سینسیبل اینڈ پروفیشنل آرگنائزیشنز ہینڈل سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ میٹرز. اس طریقے سے سینئر پلیئرز کا سپورٹ کرنا بھی رمیز صاحب کو اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک بڑی اچھی انہوں نے سٹینڈ لیا ہے بڑے اچھے طریقے سے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ ایک میٹر ہے جس میں پاکستانیز وی آر اے ویری ڈیوائیڈڈ نیشن. آف کورس ہم کافی سارے مسئلوں پہ بڑے ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ یونٹی دکھانی پڑے گی. پاکستانی ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی، ہاں کچھ پاکستانی سپورٹس یوٹیوبرز ہیں جو کہ آپ کو لگے گا بیکاز ان کی بدقسمتی ہے، ان کے 90% ٹریفک ان کے پاس جو ہے نا وہ انڈیا سے آ رہی ہوتی ہے. سو ان کی بدقسمتی ہے، ان کو انڈیا کی لائن ٹو کرنی پڑتی ہے، ان کو انڈیا کو سپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے. میں ابھی کسی کو سن رہا تھا کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ 2018 میں انڈیا جانے سے منع کر دیا تھا. پاکستان نہیں بھائی، انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اس پہ پاکستان نے کہا تھا صحیح ہے پھر ہم نہیں آ سکتے. سیکیورٹی نہیں دیں گے تو ہمارے پلیئرز کیسے جا کے کھیل سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے ہمارے یوٹیوبرز کو کہ نہ تو خدا کے لیے آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کریں. اس وقت گوگل کی بڑی آسان ہو گئی ہے. منفی باتیں بالکل بھی نہ بالکل یار، the country needs our support, PCB needs our support.